کہ جہنم میں آ گئے، پوچھے گا وہ داروغہ جہنم کو پاسبان جو اندر داخل کرے گا۔ قرآن تو مثال کے ذریعے باتیں سمجھاتا ہے، کون سا وہ جرم تھا تمہارا جس کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ تو بات غور سے سننے کی ہے نا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، کیوں جہنم میں آ گئے؟ پہلی چیز تو قالوا لم نک من المصلین، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے نظام صلاۃ قائم نہیں کیا تھا، جس نظام کا نتیجہ خدا نے بتایا تھا تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ معاشرے سے بے حیائی کی باتوں کو اور جرائم کو ختم کر دے گی صلاۃ، ہم نے وہ قائم نہیں کیا۔ ایک جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، بھوکوں کی روٹی کا انتظام ہم نے نہیں کیا تھا۔ دوسرا جرم کیوں آئے جہنم میں، خود بتا رہے ہیں کیوں ہم آئے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے۔ اور اگلی بات کہ یہ کچھ کرتے تو نہیں تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، باتیں بڑی کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم عملاً اس یوم الدین کی تکذیب کیا کرتے تھے، مانا تو کرتے تھے زبان سے کہ قیامت آنی ہے، عملاً اس کی تکذیب کرتے تھے کہ کہاں کی قیامت، کہاں کا خدا، کہاں کا اعمال، کہاں کا جہنم، ہم یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی وہ اہل جہنم کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے یہ تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اکیلا ہی نہیں بات کرنے والا، مع الخائضین ایک جنتا تھا، ایک پورا گروپ تھا، ایک گروہ تھا پورا، سب باتیں کیا کرتے تھے، ہم باتیں کیا کرتے تھے، نہ بھوکے کو روٹی کھلاتے تھے، نہ وہ نظام قائم کرتے تھے، باتیں بہت کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے عملاً ہم اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ کون پوچھنے والا ہے، جو جی میں آئے کرتے جاؤ، باتیں بہت کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اور پھر کرتے کیا تھے، کچھ کرنے کی بات جو تھی وہ یلعبو، لعبہ کے معنی ہوتا ہے ایسے کاموں میں الجھائے رکھنا جو اس کو مقصد کی طرف نہ لے جائے۔ عرب بولتے تھے جب دریا کی یا سمندر کی موجیں کشتی کو ادھر سے ادھر لے جائیں لیکن ساحل کی طرف نہ لے جائے وہ کشتی کو، تو یہ جو حرکت ہوتی تھی اس کو وہ تلاؤ کہتے تھے، کہ ہم حرکت میں تو رکھتے تھے قوم کو، مقصد کی طرف، ساحل کی طرف نہیں ان کو جانے دیتے تھے، ہم یہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ چھوڑو ان کو، یہ بیکار ہو چکی ہوئی ہے جنس، ان سے کچھ نہیں ہو سکے گا، اپنا پروگرام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے کرو جو کہیں کم کریں زیادہ، ان کا ہر چپو کشتی کا ساحل کی طرف لے جانے والا ہو۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، چھوڑ دو ان کو، وہ تباہی کا دن آ جائے گا ان کے سامنے، معلوم ہو جائے گا۔ اب آئی وہ آیت عزیزان من جس کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کچھ ذوف کی باوجود میں نے آج ضروری سمجھا کہ میں یہ درس ضرور دے دوں۔ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ عزیزان من، میں نے بھی جتنا مطالعہ کچھ کیا ہے، تمام مذاہب عالم کا مطالعہ میں نے کیا ہے، مذاہب کے علاوہ بھی بہرحال علمی دنیا، فلسفے کی دنیا، سائیکالوجی کی دنیا، کچھ نہ کچھ ان کا بھی کچھ پڑا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، اس انداز سے خدا کا یہ تصور کہ وہی سما میں الہ ہے، وہی ارض میں الہ ہے،
یہ اس انداز سے یہ بات مجھے میری نظر سے کہیں نہیں گزری. یہ دو الگ الگ چیزیں، خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے اور انسانوں کی اپنی دنیا میں بھی وہی الہ ہے. اب ہمارے ہاں الہ کا ترجمہ ہوا معبود، جس کی پرستش کی جائے، اور سارا مقصود و مطلوب ہی غارت کر کے رکھ دیا. انسانوں کی دنیا میں تو پھر بھی کہیے نا کہ چلیے نماز پڑھتے ہیں، پرستش خدا کی کرتے ہیں. یہ خارجی کائنات کے اندر کون سی نماز پڑھتے ہیں، پرستش کرتے ہیں؟ الہ السماء اور الہ الارض، وہ کیا اتنی عظیم چیز کہہ گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں اس ایک کے اوپر. بس الہ کا قرآنی مفہوم عربی زبان کی روح سے صاحب اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کا قانون چلے. اور بات الہ کے اس ترجمے اور مفہوم نے واضح کر دیا. خارجی کائنات میں بھی اسی کا قانون چلتا ہے، اور انسانوں کی اپنی تمدنی اور معاشرتی زندگی میں بھی اسی کا قانون چلنا چاہیے. وہ الہ خارجی کائنات کا بھی الہ وہی، تمہاری اپنی زندگی کا بھی الہ وہی. یہ ہے خدا کا ماننا، یہ ہے توحید، ایک کا ہی قانون. اب یہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے جسے اسلام آپ کہیں گے. سائنٹیفکلی خارجی کائنات میں خدا کا قانون، اس کی تحقیق، یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. یہ جو مومن ہیں ان کا بھی فریضہ ہے قرآن کی روح سے کہ خارجی کائنات میں قوانین خداوندی کی تحقیق کریں. لیکن فرق یہاں آ کے پڑتا ہے کہ وہ خارجی کائنات کے قوانین کی تحقیق کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہ واقعی خدا کے قانون ہے. یہ جو عرضی ہے، انسانوں کی اپنی زندگی جو ہے، اس میں اسے نہیں مانتے. اس زندگی میں یہ جو انسانوں کی زندگی ہے، بڑی احتیاط سے حوالے نوٹ کیجئے گا عزیزان من. اگر کوئی صاحب نوٹس لکھنا جانتے ہیں تو لکھتے بھی جائیے گا، یہ بہت کام آئیں گے آپ کی یہ چیزیں جو میں آپ آج عرض کر رہا ہوں. اسلام کی بنیاد بن جاتے ہیں. یہ الہ الارض جو ہے، اکیس بٹا 21 ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. کیا انہوں نے اپنی انسانی زندگی کے لیے ایسے الہ تجویز کر رکھے ہیں کہ جن کے سہارے سے زندگی آگے بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، رزق کا سامان بنتا ہے؟ تو عرض کی زندگی، اپنی انسانی زندگی میں انہوں نے ایسے الہ اختیار کر رکھے ہیں جن کے سہارے زندگی آگے چلتی ہے. تو گویا انسانی زندگی، تمدنی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کے اندر یہ الہ پھر وہی رہیے، صاحب اقتدار، اتھارٹیز، جن کا قانون چلے، جن کا حکم چلے، جن کا نظام چلے. تو گویا عرض کے اندر انہوں نے